السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مولا عباس لور۔ میں شیئر کروں گی سید مولانا نصرت عباس بخاری کے بیانات۔ کیسے ہم دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، کیسے خیر پہنچائیں، بہترین چیزیں جو اسے اسلام ہمارے لیے بتا رہا ہے اس کو اپنے اندر ایجاد کریں گے۔ یہی ذکر اہل بیت ہے، یہی فضائل اہل بیت ہے کہ انسان کو جب کوئی دیکھے تو کہے ہاں یہ ان کا ماننے والا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہے کیونکہ ہم اپنے اخلاق سے، بہرحال دشمن کی سازشیں اپنی جگہ، پروپیگنڈے اپنی جگہ، فرقہ واریت اپنی جگہ، یہ سب جو ہے وہ یہ اصل میں چکر کوئی اور ہے اور قوم کو الجھایا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے۔ تو اس کو پرہیز کریں، اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیں، اصل ہدف کی طرف بڑھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پروپیگنڈے فتنے جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے، انسان کی رفتار روکنے کے لیے ہیں۔ آپ کی نگاہ جسے مولا متقیان امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد، امام نے اپنے فرزند کو فرمایا کہ جب تم لڑ رہے ہو تو تمہاری نگاہ دشمن کی آخری صف میں ہونی چاہیے۔ یعنی کیا؟ یعنی ہو تم فرنٹ پہ لیکن تمہاری نگاہیں دور تک دیکھتی ہوں دشمن کی سازشوں کو۔ اس کو پہچانے۔ ملک کو خامخواہ ایک چیز میں جھونکنے کی کوشش ہے تو ملک کو وہی بچائے جو صحیح اپنے ملک کی جو ہے وہ خدمت کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ہر طریقے سے اس قابل کرے کہ ہم اپنے ملک کے لیے دنیا میں اس کی عزت کو جو ہے وہ قائم کر سکیں۔ لوگ جو ہے وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھیں، نہ کہ لوگ افسوس کی نگاہ سے دیکھیں۔ اپنے آپس کے رابطوں کو صحیح کرنے ہی سے ہم امام تک پہنچ سکتے ہیں۔ جان محترم، یہ اجتماعی معاملہ ہے۔ یہ اجتماع تبھی ہوگی جب آپ اپنی خلوت اور تنہائی اور اپنی عبادتوں کو صحیح کریں گے۔ امام تک پہنچنا اگر آسان ہوتا تو 72,000 ہوتے، صرف 72 تھے، 72,000 لوگ ہوتے جو امام کے ساتھ ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ مانتے سب تھے، جانتے سب تھے، لیکن سرعت نہیں دکھا پائے، انتظار کرتے رہ گئے، اب یہ ہوگا، اب ایسا کریں گے، اب ویسا کریں گے۔ ہم اپنی زندگی کے اپنے کاموں میں 24 گھنٹوں کے اندر دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا ایگزٹ کا بٹن ہے کہ اگر امام کی کال آ جائے تو ہم ایک دم چلے جائیں گے امام تک۔ اس کو پریکٹس کریں۔ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی بار بار سوال کرتا ہے، مولانا صاحب میری وظیفہ کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ دیکھیں، ایک ایک شخص کو تو نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ کیا کرے، کلی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہر شخص خود سمجھے کہ اس کے اندر اللہ نے کون سی صلاحیت رکھی ہے۔ اگر نہیں ہے تو کوئی چیز سیکھیں، علم سیکھیں، پڑھائی سیکھیں، پروفیشنل سیکھیں، کوئی ایکٹیویٹی سیکھیں، کوئی آرٹ سیکھیں، کوئی ایسی چیز سیکھیں کہ امام کو سی وی دیں۔ جب چھوٹی سی کمپنی کو کسی کو آپ سی وی دیں، نارمل انٹر، نارمل بی اے، نارمل بی کام، کو پوچھتا ہے آج تک؟ جب تک اسپیشلسٹ ڈگری نہیں ہو، جب تک کوئی اندر ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نہ ہو، یہ بھی آتا ہے، وہ بھی آتا ہے، انگلش بھی ہے، کمپیوٹر بھی چلانا آتا ہے، فلانی چیزیں بھی آتی ہیں، یہ بھی، جتنا ایکٹیو ہوتی ہے سی وی بھاری ہوتی آتی ہے۔ چھوٹی سی کمپنی نہیں لیتی سادے آدمی کو، امام زمانہ کیسے لیں گے چھوٹے سادے آدمی کو؟ اللہم صلی علی محمد۔ اس کو ہمیں خود ایز اے کمیونٹی خود سوچنا چاہیے کہ ہم ایز اے کمیونٹی کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں اچھے جوان، اچھے بچے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، تو اگر فائنینشلی ایشو ہے تو ہم مل کے اس کی مدد کریں، کمیونٹی کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ دیں، ایک اچھا اسپیشلسٹ دیں جو کل کو کمیونٹی کو پے بیک کرے گا اپنے عمل کے ساتھ، اپنی تعلیم کے ساتھ۔ اور ویسے بھی اسکول کھلنے والے ہیں تو ایس او پیز کا خیال رکھیں، بہرحال جو بھی اسکول کی جو بھی گورنمنٹ بہرحال دیتی ہے اس حساب سے، لیکن ان کو بھیجیں۔ گھروں میں کب تک آن لائن پڑھیں گے یہ لوگ؟ پڑھتا تو کوئی بھی نہیں آن لائن، ویسے بھی پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں، جانیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی 10 دن تو محرم کے چلے، انسان اس طرح کی بات مشکل ہوتی ہے کرنا،
ٹھیک ہے، لیکن 10 دن کے بعد تو آپشن ہوتا ہے نا کرنے کا، کیونکہ ویسے تو آپ لوگ آتے نہیں ہیں، آپ کے گھر تو جا کے کوئی بات کرنے سے رہا. تو یہی بات کریں گے کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. عزیزان محترم، کربلا میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے دوسرا سیکنڈ بھی نہیں ہونے دیا جب پیغام ملا. زہیر ابن کین کے جو شروع سے دوسرے مسلک کا ہے، دوسرے اسکول آف تھاٹ کا ہے اور جانتا ہے، لیکن ایک جگہ جہاں اترا خیمے لگانے کے لیے، ہاں اس کی زوجہ کا اس میں ہاتھ ہے. اس نے کہا کہ دیکھو رسول کے نواسے ہیں، دیر نہیں کرنا اگر بلائیں تو. وہ یہی کیا، جب بلایا تو زہر جب واپس آیا تو اس نے بولا کوئی خیمے میں نہیں ہے، سب جاؤ اپنی اپنی جگہ، سب ختم. حتیٰ اپنی زوجہ کو کہا کہ میں کسی امین شخص کے ساتھ تمہیں تمہارے گھر والوں بھیج رہا ہوں، میں امام کے پاس. سوچا نہیں میرا اتنا مال ہے، میرا اتنا کاروان ہے، کیا ہے، نہیں. جب آئی فوراً امام کے پاس. حبیب ابن مظاہر کو جب لیٹر ملا، سختیاں پہرے لگے ہوئے ہیں، لیکن حبیب کو روک نہیں پائی کوئی چیز. بیان ہوتا ہے کہ جب نکلے رستے میں مسلم نے اوسجہ سے ملاقات ہوئی. کہا مسلم کہاں؟ کہا میں نے رات کو خواب دیکھا، خواب میں میں نے رسول خدا کو دیکھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ مسلم خضاب کرو، یعنی خضاب، تو میں حمام جا رہا ہوں خضاب کرنے. کہا نہیں، اس کی تعبیر یہ نہیں ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ امام حسین کربلا آ گئے ہیں، وہاں چلو. اور علماء بیان کرتے تھے کہ بہرحال حبیب نے اسی طرح شاید کہا ہوگا کہ ایسا خضاب لگے گا کہ قیامت تک یاد رہے گا. اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ گھر نہیں گئے کہ میں گھر جاتا ہوں، نہیں. کیوں نہیں گئے؟ کہ شاید کچھ رکاوٹ آ جائے. اسی حالت میں کربلا نکل گئے. سرعت، فیصلہ، امام کی طرف بڑھنا. اگر کوئی کام سمجھ میں آیا ہے امام کے لیے کریں. سوچنا کیسا، پلاننگ ادارے بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. خود کریں، کچھ خود صلاحیت پیدا کریں کہ عقل پر الہام ہو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے.